لا کر رکھ دیں گے. فلا تظلم نفس نفسا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے لے آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہمارے لیے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حساب لینے کے لیے کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان دیا تھا، کتاب دی تھی، اور وضیاءً اور روشنی دی تھی، وہ ذکر اور نصیحت دی تھی، للمتقین ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں. الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. وهم من الساعة مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ ترسا رہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑی آئے گی. وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ ذکر ہے، پہلے ہم نے تورات دیا تھا، موسیٰ اور ہارون کو تورات دی تھی، اس میں ذکر بھی تھا، اس میں فرقان بھی تھی، اس میں ضیاء بھی تھا. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ ذکر ہے بہت بابرکت جو ہم نے نازل فرمایا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے بھی پہلے حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو یہ ہدایت اور سعادت کی راہ دکھائی تھی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کی پوری طریقے سے خبر رکھتے ہیں. اس قال لأبی ہے، اب یہاں بڑا عمدگی کے ساتھ یہ بیان آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ معاملہ جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا. اس قال لأبی ہے، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے و قومہ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کو کہ آپ بیٹھ کر اور دھیان کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کا کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو کہ ان کی عبادت اسی طور سے کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈنکے کی چوٹ اور دو ٹوک الفاظ میں، یقیناً آپ سب لوگ بھی اور آپ کے آباء و اجداد بھی وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا اے ابراہیم تو یہ واقعتاً کوئی قطعی بات کہہ رہے ہو، حق کہہ رہے ہو، کوئی تمہارے پاس علم آیا ہے، تم سنجیدہ ہو اس بات کے اندر جو کہہ رہے ہو، یا ایسے ذرا کھیل کود کر رہے ہو، ایسے ہی کوئی تھوڑا سا شغل کر رہے ہو تم. انت من اللاعبین. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ نہیں واقعہ یہی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے کہ انہیں پیدا کیا. وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں، علی وجہ البصیرۃ. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، یہ میں تو اوپری سی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سوچی سمجھی بات کہہ رہا ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک ترکیب کروں گا، ایک چال چلوں گا. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر. تو جیسے کہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے کہ جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے، تو کوئی ایسا ان کا میلہ تھا کہ جس میں کوئی جا کر باہر انہوں نے کھلے میدان میں پوجا کرنی تھی، پورا شہر خالی ہو گیا، کوئی نہیں رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنی سقیم، میں تو نہیں جاؤں گا، آپ لوگوں کے ساتھ آپ جائیے. وہ سب چلے گئے، شہر خالی تھا. پھر بت خانے میں گھس کر اور پیشہ ایک ہاتھ میں لے کر وہ سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اس کو خالی چھوڑ دیا سالم. فجعلهم جزازا، تو کر دیا ان کو چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے. الا کبیرا لهم، سوائے ان میں سے جو بڑا تھا. لعلهم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا. بلکہ یہ کہ اپنا پیشہ بھی اسی کے کندھے کے اوپر رکھ دیا تھا کہ جو اعلی واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برات ہو رہی ہے، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی یہ ہے کہ باقی سب کود گئے، یہ سالم کھڑا ہے تو اسی نے یہ حرکت کی. فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، آپ سمجھیے اگر کہیں بنارس میں یا متھرا میں کہیں اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی. وہی قیامت آئی ہوگی اس وقت شہر ار میں. وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہے ہمارے بتوں کا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، کس نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یقیناً وہ بہت ظالموں میں سے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان کا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں وہ کوئی زبان درازی کیا کرتا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تم نے کیسے ان کو معبود بنا لیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے.
تو شاید وہی ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہو. قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون. لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو پیش کرو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں, گواہی دیں کہ کس نے یہ جرم کیا ہے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کی یہ لذت کی ہے, یہ کام تم نے کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. اب یہ بھی وہ توریہ کا انداز ہے, جھوٹ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ میرے کہنے کو یہ سمجھ لیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا ہے, بلکہ انہیں صرف مجبور کرنا تھا, آمادہ کرنا تھا کہ اپنے غریبانوں میں جھانکے طرح. قال بل فعله كبيرهم هذا. اس بڑے نے کیا ہوگا. فسألوهم إن كانوا ينطقون. تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون. تو پھر وہ سرنگوں ہو گئے, انہوں نے اپنی طرف اپنے اندر سوچا اور سوچا واقعی بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے, تم ظالم ہو, تم غلط کر رہے ہو, تم نے انہیں معبود سمجھا ہوا تھا. ان کا حال یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے, یہ بول نہیں سکتے, یہ بتا نہیں سکتے کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے. ثم نوکسوا علی رؤوسہم. لیکن پھر وہ اپنے سروں پر کے اونھے کر دیے گئے. ایک دل میں ایک دفعہ خیال تو آیا کہ یہ ابراہیم کی بات ٹھیک ہے, ہم غلط ہیں, لیکن پھر وہ حمیت جاہلی, ہمارا نظام, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ, پھر وہ اونھے ہو گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, ہم اس سے کیسے پوچھیں, تم جانتے یہ بات نہیں کر سکتے. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہے کچھ بھی, اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تف ہے تم پر بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان پر بھی. افلا تعقلون. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. جلا دو اس کو, جلا کے راکھ کر دو, ڈالو اسے آگ کے اندر اس ابراہیم کو, اور مدد کرو اپنے معبودوں کی, انتقام لو اپنے معبودوں کی طرف سے اگر تم کرنے والے ہو. بہرحال انہوں نے جو بھی الاؤ جلایا اور حضرت ابراہیم کو ڈالا, اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق. بس یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ جو قاعدہ ہے, قانون ہے جو فطرت کا, اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے. قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں, وہ قانون کا پابند نہیں ہے, لیکن عام طور پر روز نہیں وہ قانون توڑتا. اگر روز روز یہ قانون ٹوٹتے رہتے تو کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی, کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہ ہوتی, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ قوانین جو ہے لاز آف دی نیچر اور یہ لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج, یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے پختہ قوانین ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے. البتہ یہ ہے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بھی ان کو نہیں توڑ سکتا, یہ حماقت ہے. یہ حماقت وہ ہے جو ہمارے ہاں پچھلی صدی سے شروع ہوئی ہے اور سید احمد خان مرحوم نے شروع کی, اور یہ کہ ان تمام